السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب کے لیے دو بری خبریں اور حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج۔ عمران خان صاحب کو اب ثبوت دینے پڑیں گے، اور عمران خان صاحب کا مطالبہ جو ہے اس پر سارے لوگ متفق ہیں کہ وہ نہیں ماننا، یعنی پوری کی پوری انتظامیہ، حکومتیں، ساری کی ساری حکومتیں عمران خان صاحب کا مطالبہ ماننے سے انکاری ہیں۔ انتخابات، ماحول تیار ہو رہا ہے کہ انتخابات جو ہوں گے وہ ایک ساتھ ہوں گے، پنجاب، خیبر پختونخوا اور پھر قومی اسمبلی اور دو صوبائی اسمبلیاں مزید، سندھ اور بلوچستان، یعنی قومی انتخابات کے ساتھ ہوں گے تمام صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات۔ اس طرف ماحول تیار کیا جا رہا ہے، جواز موجود ہیں، جواز بنائے جا رہے ہیں، اور ملک کنگلا ہوا ہے، خزانہ خالی ہے۔ اس پر جو متعلقہ فورمز ہیں اب اس پر ڈسکشن شروع ہو گئی ہیں۔ پہلے تو خط و کتابت ہو رہی تھی، پہلے ایک دوسرے سے پوچھا جا رہا تھا بیانات کے ذریعے، یا ٹی وی ٹاک شوز پر آ کر بتایا جا رہا تھا کہ انتخابات نہیں ہو سکتے۔ کون سے والے؟ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے۔ اب پراپر جو فورمز ہیں وہاں پر یہ بات سنجیدگی کے ساتھ رکھ لی گئی ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات نہیں کروائے جا سکتے، نہ وسائل ہیں نہ حالت ہے۔ کل الیکشن کمیشن میں اجلاس ہوا، اجلاس میں پنجاب کی انتظامیہ، آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب اور دیگر شریک ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ وزارت خزانہ نے، یعنی جو ڈویژن ہے اپنا فائننس ڈویژن، انہوں نے چٹھی لکھی ہے الیکشن کمیشن کو، بتا دیا ہے کہ انتخابات کروانے کے لیے فنڈز نہیں ہیں، فوری جو ہوں گے نا، ضمنی انتخابات نہیں، جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے لیے پیسے مانگے گئے تھے اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ پیسے نہیں ہیں، کوئی 42 ارب روپے سے زیادہ خرچے آئیں گے، تو وہ پیسے مانگے گئے تھے، تو اس کے لیے ان کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ فنڈز دستیاب نہیں ہیں، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات جو ہیں وہ ابھی کروانے سے کے بجائے عام انتخابات کے ساتھ، یعنی قومی اسمبلی کے ساتھ کروائے جائیں، یعنی چاروں صوبائی اسمبلیاں۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہے۔ عمران خان صاحب بھی روزانہ کی بنیاد پر مطالبہ کر رہے ہیں، صدر مملکت عارف علوی صاحب نے بھی الیکشن کمیشن کو چٹھی لکھ دی ہے۔ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم نے خود سے تو انتخابات نہیں دینے۔ تو یہ جو بحران ہے یا جو یہ بحرانی کیفیت ہے یہ آگے جا سکتی ہے، باقی تو شاید اس بحرانی کیفیت سے نکل جائیں، لیکن عمران خان صاحب اس بحرانی کیفیت میں پھنس جائیں گے۔ اب ایک راستہ عمران خان صاحب کو دکھائی دے رہا ہے، سجھائی دے رہا ہے، وہ ہے قومی اسمبلی کا، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی جو پٹیشن تھی 43 ارکان کے استعفے کی، جو آخری مرحلے میں آخری کھیپ کے استعفے جو منظور ہوئے تھے، ان کے خلاف جو پٹیشن گئی تھی اس پر لاہور ہائی کورٹ نے جو استعفوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن اور ان ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کے نوٹیفیکیشن معطل کر دیے اور انتخابات کروانے سے روک دیا الیکشن کمیشن کو۔ تو ایک کھڑکی عمران خان صاحب کے لیے شاید کھلی ہے قدرتی طور پر، یا کھولی گئی ہے کہ وہاں جا کر بیٹھ جائیں، بجائے اس کے کہ ٹانگ لے کر بیٹھے رہیں گھر پر، وہاں جا کر بیٹھ جائیں، قومی دھارا کا حصہ بنے، پولیٹیکل دھارے میں آئے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس کی اگر دعوت ملے گی تو پھر اس پر سوچا جائے گا، غور کیا جائے گا۔ یہ بھی اسی طرف عمران خان صاحب کی جو اپروچ ہوتی ہے نا، کہ بندہ جب دیکھتا ہے کہ ساری چالیں ناکام پڑ گئی ہیں، الٹی پڑ گئی ہیں، اور اب کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں ریلیونٹ رہنے کا، تو پھر عمران خان صاحب نے پہلے انکار کر دیا تھا۔ اپنا آل پارٹیز کانفرنس جو حکومت نے اناؤنس کی تھی آج ہونی تھی، لیکن وزیر اعظم نے اور وزیر خارجہ نے جانا تھا ترکیہ، وہاں نہیں گئے وہ۔ ترکیہ حکومت نے کہا کہ جی ابھی ہمارے حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہم کسی غیر ملکی مہمانوں کو ان کے ہوتا ہے نا شان و شوکت کے مطابق، یا کم از کم غیر ملکی مہمانوں کو ہم ان کا خوش آمدید کہہ سکیں، ان کی آؤ-بھگت کر سکیں، تو ابھی نہ آئیے گا، جب حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر آئیے گا۔ تو وہ کانفرنس بھی کینسل ہو گئی، منسوخ کر دی گئی، اس کی نئی تاریخ آ جائے گی آج کل میں۔ تو عمران خان صاحب نے پہلے اس کانفرنس کا جب باضابطہ فون کر کے دعوت دی گئی تھی، اسد کیسر صاحب کو اپنے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے دعوت دی تھی سردار ایاز صادق نے، تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ جی نہیں، ہم نہیں شریک ہوں گے، آپ ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس کی، فواد چودھری نے پریس کانفرنس کی، لیکن پھر جب ان کو نظر آیا کہ یار اس راستے سے ہم واپس سسٹم کے اندر جا سکتے تھے، عمران خان صاحب کو کسی نے مت دی کہ یہ کیا انکار کیوں کر رہے ہیں بھائی، جاؤ، تو پھر خود سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دعوت دو، ہم آئیں گے، کیونکہ کھڑکی کوئی نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح جو عمران خان صاحب کے پاس
ایک ہی کھڑکی ہے قومی اسمبلی میں واپس جانے والی، جو کہ ویسے تو عمران خان صاحب تو بند کر چکے تھے، لیکن اب لاہور ہائی کورٹ کے ذریعے وہ لگ رہا ہے کہ کھڑکی کھل سکتی ہے۔ تو وہاں جا کر عمران خان صاحب جو جتنے خطرناک ہو چکے ہوئے تو شاید وہاں جا کر اپنے لیے کچھ خطرناک تو اپنے لیے ہوئے نا، تو شاید کچھ بہتر ہو۔ تو گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ انتخابات کروانے کے لیے عمران خان صاحب نے دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑیں اور استعفے دیے تھے قومی اسمبلی سے۔ تو سسٹم پورا کا پورا اس بات پر یکسو ہے کہ انتخابات پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے نہیں کروائے جا سکتے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا سسٹم کہتا کہ چلیں جی 2 اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں، اب ہم قومی اسمبلی اور دونوں صوبائی اسمبلیاں تو باقی 2 صوبائی اسمبلیاں بھی توڑ کر اور عام انتخابات کی طرف چل پڑتے ہیں۔ سسٹم یہ نہیں کہہ رہا، سسٹم یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، نگران سیٹ اپ کو کنٹینیو کروائیں، آئین کہتا ہے نہیں کہتا کوئی بات نہیں ہے، جگاڑ لگا لیں، نگران سیٹ اپ جو ہیں پنجاب اور کے پی کے وہ کنٹینیو کریں، اور قومی اسمبلی کی اور 2 صوبائی اسمبلیوں کی مدت کمپلیٹ ہو، اس کے بعد انتخابات کروائیں، یہ سسٹم کہہ رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ظاہر ان کے لیے تو سب سے بڑا بری خبر ہوگی نا، کیونکہ کل جو الیکشن کمیشن میں اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس کی جو میں نے اندر سے خبر لی ہے وہ یہ ہے کہ اس اجلاس میں پنجاب کے چیف سیکرٹری اور پنجاب کے آئی جی نے تو بالکل ہاتھ اٹھا لیے، انہوں نے کہا کہ ہم انتخابات نہیں کروا سکتے، حالات نہیں ٹھیک صوبے کے، امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں ہے، سلیپر سیلز جو ہیں مختلف گروہوں کے وہ متحرک ہو رہے ہیں، ضمنی انتخابات ٹکڑوں میں کروانا وہ ہمارے لیے آسان ہوگا، لاجسٹک سیکیورٹی سارے معاملات، ضمنی انتخابات کے دیکھنا 30-35 حلقوں کے، یا اب ظاہر پنجاب میں 30-35 حلقے تو نہیں ہیں، تو اب 5-7 حلقوں پر ضمنی انتخابات کروانا بہت آسان ہے، صوبے پورے کے انتخابات کروانا ان دنوں میں ممکن نہیں ہے۔ یہ پراپر الیکشن کمیشن کے اندر بیٹھ کر ڈیلیبریشن دی گئی ہے، الیکشن کمیشن کو بتایا گیا ہے، حل پوچھا الیکشن کمیشن نے، تو کہا گیا کہ جی مہربانی کر لیں اس کو تھوڑا سا آگے لے چلیں 4-5 مہینے کم از کم۔ تو 4-5 مہینے کا مطلب یہی ہے کہ 4-5 مہینے یہ ہو گئے، 2 مہینے اور نکال لو، 4 مہینے تو قومی اسمبلی کے اور 2 صوبائی اسمبلیاں وہ مدت پوری کر لیں گی تو ایک ساتھ کروا لیں۔ الیکشن کمیشن میں یہ صوبائی انتظامیہ نے جا کر کہا ہے، وفاقی حکومت پہلے کہہ رہی ہے کہ ہم انتخابات نہیں کروا سکتے۔ وزارت دفاع اور وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن کو بتا دیا ہے کہ جی صورتحال جو ملک کی ہے، جس طرف جو حالات جا رہے ہیں، پشاور کا دھماکہ، اس کے علاوہ آئے روز اٹیک ہو رہے ہیں، ابھی بھی کل بھی کچھ آپریشنز ہوئے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ اطلاعات آتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی واردات ہونے جا رہی ہے، پھر کہیں روک دی جاتی ہے، کہیں ہو جاتی ہے۔ اس دن جب کوئٹہ میں اپنا پی ایس ایل کا پہلا نمائشی میچ تھا لاہور قلندر اور پشاور زلمی کے درمیان، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر بھی ایف سی کے اوپر حملہ ہو گیا تھا، دہشت گرد حملہ۔ تو یہ ساری رپورٹس الیکشن کمیشن کو دے دی گئی ہیں کہ جی حالات اچھے نہیں ہیں، ہمارے تو جو رینجرز اور ایف سی والے ہیں وہ تو اپنا فیلڈ میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے وہ تو وہاں پر مصروف ہیں، ہم آپ کو کہاں سے دیں گے، ہمارے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں کہ ہم آپ کو دیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں کراچی کے بلدیاتی انتخابات جو تھے، حکومت اس نے ٹل کا زور لگا دیا تھا کہ وہ 2-3 حصوں میں کروائے جائیں کراچی کے بلدیاتی انتخابات، کیونکہ فورسز نہیں ہیں ہمارے پاس۔ سندھ میں تو خیر تھوڑا ڈفرینٹ سچویشن بھی تھی، سیلاب متاثرین کی طرف بھی لوگ وہ پولیس وغیرہ تھی، تو وہ ایک وجہ یہ بھی تھی۔ تو یہ جو اپنا پورا کا پورا سسٹم ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انتخابات جو ہوں گے وہ ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ اب اس میں 1-2 اور دلائل دیے گئے ہیں جو میں نے ایک الٹ طریقے سے دیے تھے، وہاں کچھ اور طریقے سے دیے گئے۔ میں نے گزارش کیا تھا کہ اس حکومت کے لیے، فیڈرل حکومت کے لیے بڑی آئیڈیل سچویشن ہے، پنجاب کے انتخابات کروا لیں، خود اوپر بیٹھے ہوئے اپنی مرضی کے رزلٹ لے سکتے ہیں، اگر مطلب پاکستان میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے نا۔ تو عمران خان صاحب نے، میں نے گزارش یہ کی تھی کہ عمران خان صاحب نے بہت فاؤل کارڈ کھیلا ہے، انہوں نے سسٹم دے دیا فیڈرل گورنمنٹ اور اتحادیوں کے ہاتھ میں۔ یعنی آج اگر وفاقی حکومت انتخابات کروا کے اور آنکھیں بند کر کے اپنی مرضی کے رزلٹ لے لے تو پنجاب میں حکومت ان کی ہو جائے گی، یہی خیبر پختونخوا میں کر لیں، وہاں بھی ان کی حکومت ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد اکتوبر میں جب قومی اسمبلی ٹوٹ جائے گی تو پھر قومی اسمبلی کے جب انتخابات ہوں گے تو دونوں صوبوں میں مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی حکومت ہوگی، پنجاب میں، اور ادھر مولانا ہوتا ہے، اے این پی ہوتی ہے، پیپلز پارٹی، یہ سارے مل کے حکومت بنائیں گے، ادھر ان کی حکومت ہوتی ہے، تو پھر قومی اسمبلی پر اثر انداز ہوگی۔
تو یہ تو عمران خان صاحب نے اپنے مخالفین کے ہاتھ میں سارا کھیل دے دیا، یہ میں نے گزارش کیا تھا۔ اب الیکشن کمیشن میں جو دلائل دیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ جی ایک تو ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس سیکورٹی فورسز اتنی نہیں ہیں، ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، لیکن کروا بھی لیں تو آپ انتخابات جتنے مرضی شفاف کروا لیں، مرکز میں وفاقی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، جو رزلٹ آئیں گے عمران خان صاحب نے شور مچانا ہے کہ جی میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ اور اگر رزلٹ عمران خان کے حق میں نہیں آتے، صوبائی حکومتیں دونوں عمران خان صاحب کو نہیں ملتی، تو پھر کل کو قومی اسمبلی کے انتخابات کروائیں گے تو صوبائی حکومتیں تو موجود ہوں گی نا، بے شک آپ ان کے اختیارات معطل کر لیں، لیکن وہ سر انداز ہو سکتی ہیں، نہ بھی ہوں عمران خان صاحب پھر شور مچائیں گے۔ تو آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ بھائی کوئی گنجائش نکالو، انتخابات ایک ہی دن کرواؤ، لیکن اسمبلیاں توڑو نہیں، قومی اور سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں، ان کو مدت پوری کرنے دو، یہ سسٹم کو جو نگران سیٹ اپ ہے ان کو آگے لے کر جاؤ۔ ظاہر عمران خان صاحب کے لیے تو یہ کسی بڑے وہ مطلب کیا ہوتا ہے، پہاڑ جیسے سر پر گرا عمران خان صاحب کے، اس سے کمی والی خبر نہیں ہے، اور یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اچھا، اب دوسری چیز، عمران خان صاحب نے پرسوں فرمایا تھا کہ جی مجھے مارنے کے لیے سپاری دی گئی ہے، کرائے کے قاتل جو ہیں وہ لیے گئے ہیں، ان کو پیسے دے دیے گئے ہیں وزیرستان سے۔ اس پر جو کالعدم جماعت ہے، جن کا عمران خان صاحب کے اوپر الزام ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے اعتادی ہیں، انہوں نے وضاحت ایک جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، کبھی پہلے بات کی جا رہی تھی جو عمران خان صاحب نے خود کی تھی، اس طرف اشارہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ ان کے خلاف ان کو مارنے کے لیے کوئی منصوبہ بن رہا ہے، اور پھر اب یہ بات کی گئی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کسی بھی منصوبے کا حصہ نہیں ہیں، اور ہم کسی اس طرح کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، تو یہ ایجنسیاں بدنام کر رہے ہیں۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ایجنسیاں دہشت گرد آصف زرداری یہ ملے ہوئے، انہوں نے مجھے مارنا ہے۔ تو اب ادھر سے بھی وضاحت آ گئی، انہوں نے کہا کہ جی ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے۔ تو اب یہ بھی بری خبر ہے عمران خان صاحب کے لیے، ظاہر ہے۔ تو اب اس میں عمران خان صاحب کو ثبوت دینے پڑیں گے کہ جی ہاں آپ ثبوت دیں نا، جو شروع سے میں نے گزارش کی تھی، جب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی مجھے آصف زرداری ایجنسیوں اور دہشت گردوں کے ساتھ مل کر مجھے مروانا چاہ رہا ہے، تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اگر کسی کوئی اور کہتے ہیں میرے پاس ٹھوس ثبوت ہے، میرے پاس ٹھوس انفارمیشن ہے، تو اگر کچھ انفارمیشن ان کے پاس ہے تو انفارمیشن ثبوت کی شکل میں ان کو کسی نہ کسی ادارے کے پاس جا کر رکھنی چاہیے، چاہے سپریم کورٹ کو کہیں کہ کوئی کمیشن بنوائیں سپریم کورٹ کے ذریعے، کوئی جوڈیشل انکوائری کروائیں، کچھ کروائیں، کوئی کرمنل انکوائری کروائیں، تاکہ جو لوگ اگر واقعی ایسا کر رہے ہیں تو وہ پکڑے جائیں۔ اور اگر عمران خان صاحب ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں سندھی میں کہتے ہیں وات ٹھکانی، صرف خالی زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں، جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، کیونکہ یہ بڑا معاملہ ہے۔ مطلب اگر عمران خان صاحب کو کل کو اللہ نہ کرے کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ثبوت تو کیا ہوتا ہے، پھر ثبوتوں کا ثبوت تو رکھنے چاہیے سامنے کسی فورم پر۔ اب عمران خان صاحب جو ہے پہلے کہا تھا انہوں نے جی میرے قتل کا منصوبہ 4 لوگوں نے بنایا ہے، میں نے ویڈیو بنا کر رکھ دی، پھر کہتے ہیں جی 3 لوگوں نے میرے اوپر حملہ کروایا، پھر کہتے ہیں آصف زرداری بھی ان میں شامل ہو گیا۔ تو جتنا عمران خان صاحب اس معاملے پر پالیٹکس کر رہے ہیں اتنا یہ معاملہ عمران خان صاحب کے لیے خراب ہوتا جائے گا۔ اب وہ عمران خان صاحب کے ہمدرد ہیں، انہوں نے کہا جی ہم نہیں کر رہے بھائی ایسا کچھ، کیونکہ عمران خان صاحب ڈائریکٹ اب ان کو بھی ملوث کر رہے تھے نا، یا کوئی اور ہوں گے جو بھی ہوں گے، لیکن ان کو تو پتہ ہوگا، اس لیے انہوں نے وضاحت جاری کر دی ہے۔ اچھا جی، اب آخری چیز جو ہے وہ ہے حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ مافیاز جو ہوتی ہیں نا وہ ہر حکومت کے لیے چیلنج ہوتی ہیں، کیونکہ حکومتوں کے اندر بیٹھی ہوتی ہیں۔ عمران خان صاحب کے زمانے میں تو جس نے مال بنانا ہوتا تھا عمران خان صاحب اس کو معاون بنا لیتے تھے، وہ اربوں خربوں روپے بنا لیتا تھا، پھر عمران خان صاحب اس کو ہٹا دیتے تھے بغیر کسی انکوائری کے۔ ادویات کا اسکینڈل دیکھ لیں، پیٹرولیم کا اسکینڈل دیکھ لیں، گندم کا اسکینڈل دیکھ لیں، بڑے بڑے اسکینڈلس ہیں۔ تو بہرحال اب کہانی یہ ہے کہ 2 روز سے مسلسل خبریں چل رہی ہیں کہ جی پنجاب کے پیٹرول پمپس پر پیٹرول نہیں مل رہا۔ وزیر دبنگ قسم کے آدمی ہیں بھائی، وہ مصدق ملک، انہوں نے کہا کہ جی جو بھی شارٹیج کر رہا ہے نا مصنوعی، اس کا لائسنس ہم منسوخ کر دیں گے۔ لائسنس منسوخ ہونا چھوٹی چیز ہے، لائسنس منسوخ کر دیں گے، وہ مقدمے کریں، جیلوں میں ڈالیں۔ تو یہ جو اچھا کر کیا رہے ہیں، چاہے یہ پیٹرول پمپ مالکان ہیں یا بڑی کمپنیاں ہیں، کر یہ رہے ہیں کہ ان کو اندازہ ہے کہ اگلے 5-6 دنوں میں پیٹرول ہوگا مہنگا، اور مہنگا بھی ہوگا کوئی بہت زیادہ، ان کا خیال یہ ہے۔ تو لہٰذا پیٹرول
اپنے پاس اسٹور کرو، اور 1 لیٹر پہ آرام سے 30-35 روپے اگر بچ جائیں گے، یا 10-15 روپے 20 روپے، وہ کما لو، بیچو، مشینیں چلاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ اس سے بہتر ہے کہ ایک جھٹکے میں ایک پیٹرول پمپ والا 10-10 15-15 لاکھ کما لے گا، اور کمپنیوں والے جو 20-20 25-25 کروڑ اربوں روپے کما لیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ مافیاز ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی پیٹرولیم کی قلت پیدا کی تھی، اور پھر عمران خان صاحب نے پیٹرول کی قیمت بڑھا کر کہا تھا کہ جس پیٹرول مارکیٹ میں اویلیبل کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ حکومت کے لیے چیلنج ہے، یہ حکومت ان مافیاز کو نتھ ڈالے، ان کو اندر کرے، پیٹرول جو ہے وہ دستیاب کروائے۔ اب راشننگ ہو رہی ہے جی، گاڑی والا 4000 کا اور موٹر سائیکل والا 400 روپے کا پیٹرول لے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ 400 روپے کا تو 2 لیٹر بھی نہیں آتا، اور 4000 کا ایک گاڑی کو کیا مطلب۔ لیکن چلیں، مل تو رہا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ حکومت ان کو پکڑے، حکومت ان کو احتساب کے کٹہرے میں لائے۔ یہ مافیاز ورنہ بہت زیادہ تنگ کر رہی ہیں اور آگے بھی کریں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔